اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر ہے حدیث نمبر 7 کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ وار 19واں لیکچر ہے جو حدیث نمبر 7 پر مشتمل ہے۔ حدیث پڑھنے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ آپ کو اچھی طرح اس کا علم ہے کہ حدیث کا متن، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح ہم پڑھتے ہیں، تو اسی طریقہ کار کے مطابق ہم حدیث پڑھیں گے۔ حدیث پڑھنا ثواب کا کام ہے، اور حدیث اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث پڑھنے والے کے لیے، حدیث بیان کرنے والے کے لیے، حدیث سننے والے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا کریں، تو اس سے ایک تو آپ کی پڑھائی میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی یہ چیز، اور دوسرا دنیا اور آخرت، اپنے اخلاقیات دنیا میں سنوارنے میں کام آئیں گی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت میں کامیابی کے زینے طے کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ تو چلیے آج کی حدیث کی عبارت پہ، اس کے متن پہ، عربی متن جو ہے اس پہ غور کیجئے۔ سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث کا جو متن ہے اس پر غور کیا جائے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی تحریر کو جاننے کے لیے، اور اس کے مفہوم اور اس میں جو کہا گیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے اس کے متن پر غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حدیث کا متن آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو فوکس کیجئے، دیکھیے اور توجہ کے ساتھ ان الفاظ پہ غور فرمائیے۔ لیسا منا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، منا ہم میں سے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے یہ اوپر ان لفظوں کا لفظی ترجمہ نہیں ہے ہم میں سے، اور ذیل میں آپ اس متن کے نیچے جو پہلے سے لکھا ہوا ہے وہ ترجمہ، اور اس پر بھی غور کیجئے، یہ محاورتاً ترجمہ ہے آپ کے سامنے۔ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من، جو، من کا مطلب جو۔ لم جہاں بھی عربی میں آتا ہے، یہ عربی زبان کے چند الفاظ، خاص الفاظ ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک لفظ ہے لم۔ یہ لم جہاں بھی آپ پوری عربی لغت میں آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو لم کا جو ترجمہ ہے آپ آنکھیں بند کر کے نہیں کریں گے۔ من کا مطلب جو نہیں۔ یہ وہ حروف ہیں عربی کے جن کے تراجم بدلتے نہیں ہیں۔ لیسا منا من لم، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نہیں یرحم۔ یہ لفظ تھا رحم، جو اردو میں رحم کہتے ہیں، عربی میں اسے رحم کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یا کا اضافہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے رحم کرتا ہے یا رحم کرتا۔ تو صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، نہ ہمارے۔ صغیر چھوٹے، نہ ہمارے۔ تو اب غور کیجئے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم
نہ کرے۔ وَلَمْ يُؤَقِّرْ کبیرنا، لم کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے، امید ہے اس کا ترجمہ آپ خود کریں گے۔ وَمَن لَم بھی یہ پہلے آپ کے سامنے وَمَن لَم ہے، لم کا ترجمہ کیا تھا؟ نہیں۔ یہاں پر بھی لم کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے ساتھ واو زبر وا آیا ہے، تو یہ بھی ایک مستقل لفظ ہے عربی میں کہ جس کا ترجمہ ہر حال میں اور ہی لکھا جاتا ہے۔ وا کا ترجمہ کیا لکھا جاتا ہے؟ اور۔ وَمَن لَم وَلَمْ يُؤَقِّرْ کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ وَلَمْ يُؤَقِّرْ کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑے، اور نا کا ترجمہ ہمارے۔ نون زبر الف نا اس حدیث کے متن میں 1، 2 اور 3 جگہوں پہ آیا ہے، بلکہ چوتھی جگہ پہ بھی آخر پر بھی ہے۔ تو یہ جو نون زبر الف نا ہے، چاروں مقامات پر اس حدیث میں اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ہم میں سے۔ ہم میں سے ترجمہ کیوں کیا؟ اس کے ساتھ من تھا۔ نا کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، تو یہاں پر بھی ہم یا ہمارے۔ وَلَمْ يُؤَقِّرْ کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ فَلَيْسَ مِنَّا، تو یہ پھر تاکید کے طور پر آخر پر پھر وہی لفظ آئے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، تو وہ ہم میں سے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ جو ہے با محاورہ ترجمہ آپ سنیے گا۔ با محاورہ ترجمہ، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ ولم یؤقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کتاب پر دیکھیں گے تو کتاب پر آخری جو ہے، آخری فلیس منا ہے بھی نہیں، تو ہم اسے ریز کر دیتے ہیں بورڈ سے، آپ کی آسانی کی خاطر اسے ریز کر دیتے ہیں۔ اب آپ پھر اس حدیث پر غور کریں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کے تشریحی مواد کی طرف، کہ اس حدیث کی تشریح ہمیں کیا پتہ دیتی ہے اور اس حدیث سے ہم کیا چیزیں سیکھتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات جو اس حدیث کی تشریح میں مصنفین نے لکھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی ذمہ داریوں میں بنیادی ذمہ داری جو انہوں نے بیان کی ہے، کہتے ہیں انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ وہ صفات کیا ہیں جن کا اظہار ہم نے کرنا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی صفات کا مظہر ہو جائیں اور ہمارے اعمال سے اللہ کی صفات کا اظہار ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری بطور انسان ہونے کے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ایسے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرتا ہے، ہمیں بھی عادل اور انصاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، ہمیں بھی درگزر کرنے والا بننا چاہیے، اور دوسروں کی غلطیوں سے ہمیں بھی بے اعتنائی اور
برتنی چاہیے اور ان سے درگزر کرنا چاہیے اور معافی جو ہے اس کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سبق کا دوسرا نقطہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غالب صفت کا تذکرہ ہوا ہے تشریح میں، اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ صفت اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم پہلے یہ سیکھ چکے ہیں تشریح کے اندر کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی غالب صفت کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ سب سے غالب صفت اللہ کی کون سی ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے کہ وہ رحم کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا ہے۔ تو رحم کے زیادہ حقدار کون ہوتے ہیں؟ رحم کے سب سے زیادہ حقدار ہم کن لوگوں کو سمجھیں؟ وہ کون سی انسانوں میں سے مخلوق ہے، وہ کون سی قسم ہے نوع انسانی میں سے کہ جسے ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان پر رحم کریں؟ تو یہ چیز جاننی ضروری ہے۔ تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ رحم کے ہمیشہ حقدار کون ہوتے ہیں؟ چھوٹے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھوٹوں پر رحم کریں، اور اس کو اس حدیث میں پہلے بیان کیا ہے۔ رحم کے ہمیشہ حقدار چھوٹے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں رحم کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ انسانوں میں رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے چھوٹوں پر رحم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگلا ہے کہ اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ بچوں پر رحم کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، بزرگوں کی عزت احترام کرنا چاہیے، اور جو بچے ہیں ان پر رحم کرنا چاہیے۔ بچوں پر رحم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بچوں پر ہم اپنا سایہ شفقت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا شفقت سے محروم رکھنا ہے۔ مطلب بچوں کو اگر ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، تو یہ بہترین ان پر والدین کی شفقت ہے، ان کے بڑے بھائیوں کی شفقت ہے، اور ان کے معاشرے کی ان پر شفقت ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو مناسب تعلیم دلواتے ہیں۔ تو یہ حدیث تھی، اس کی تشریح تھی، اور اس کی تشریح جو ہے یہ تشریحی نکات جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کتاب میں سے جو تشریح لکھی ہوئی ہے اس پر غور کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ نکات آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ یہ اس لیے بورڈ پر ان کو آپ کے سامنے یہ مزین کیا گیا بورڈ ان نکات کے ساتھ کہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ آسانی کیا ہے کہ یہ چند چیزیں اگر آپ سمجھ گئے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پوری حدیث کی بہترین تشریح جو ہے کم از کم ایک صفحے کی تشریح آپ ضرور بنا لیں گے، لکھ لیں گے۔ تو اس لیے ان نکات پر آپ نے غور کرنا ہے، اور یہ نکات آپ کے اسی سبق میں سے ہیں۔ اور آج کی حدیث جو ہے اسے ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ جو ہے اس پر غور کر لیجئے تاکہ ہمارے لیے مزید آسانی ہو سکے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، یعنی چھوٹے بچوں پر۔ وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، یعنی بزرگوں کا احترام نہ کرے۔ مختصراً حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر، یعنی جو ہم سے چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، ہم سے مرتبے میں چھوٹے ہیں، ہماری کلاس کے لحاظ سے ہم سے چھوٹے ہیں، کسی بھی لحاظ سے ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہمیں ان پر شفقت کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے سے بڑے جو بھائی ہیں، والدین ہیں، بزرگ ہیں، اور ہمارے جو گلی محلے کے لوگ ہیں، عمر میں ہم سے بڑے ہیں، ہماری سینئر کلاسز کے بچے جو ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمیں جو ہے ادب کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر انداز سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔